सच के साथ खड़ी हूँ, मुझे खड़ा रहने दें। और बाकी मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। उस बात को क्या से क्या रंग दे दिया जाता है। तो अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब सुबह सुबह इंशा चली गई वापस। उसकी परेशानी में जो सच बताऊं, आपने देखा होगा 2-3 दिन से मेरे व्लॉग बहुत छोटे छोटे, और तो मुझे सब कहते भी हैं जनाब आप छोटे डाला करें, आप लंबे डालती हैं। जैसे मैं फुल डे की रूटीन जब बताता है बंदा, तो उसमें सब कुछ बताते बताते लंबा हो ही जाता है। आके मैं नहीं तो हाथ हो गई आके ये कुछ में ले लेके नासा उससे पहले नासा थे और जो ये रखा। और इनकी तो हमेशा तीसरी सहरी चलती रहती। क्यों अब्दुल समद? ये जनाब आगे अब्दुल समद के कपड़े, और ये अब्दुल समद अभी हम पहनाते हैं। पहले करेंगे अब्दुल समद की मालिश, फिर पहनाएंगे अब्दुल समद के कपड़े। नहीं पहनाते। और ये जनाब हो गए तैयार। कैसा लग रहा है मेरा शहजादा? कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। यार सदके, ये कौन इतना प्यारा है? चलो के बैठा। अच्छा, कौन सी सूरत सुनाएगा मेरा बेटा आज? बड़ा वाला सूरज। कौन सी बड़ी वाली सूरत? इना तेना। ये छोटी सूरत है, सुना। औजुबिल्ला से शुरू करना। बिल्लाह सही करने दादी बिस्मिल्लाह नमाने रे इना ताइना कल कवसर सल्ली रे जबी का बना है इन्ना जानिया का वल अब तक हाँ पढ़ो। अल्लाहुल सदकल्लाहुल अजीम। अज़ाई दोबारा पढ़ो। सदकल्लाह। सदकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हम निकले हैं घूमने। अब्दुल समद को लेके जाना था मुझे कहीं और, अब्दुल अहद के साथ। परफ्यूम वो बाइक लेके जा चुके हैं। मैंने कहा चलें अब्दुल समद को, इसने शो डाला होता उसको घुमा के लाते हैं। खुश। बाकी हमारी साथ वाली सोसाइटी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। अच्छे भले हम चले जाते थे अपनी सोसाइटी समझ के, उसमें घूमते रहते थे, तो जालिमों ने हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। A few hours later. व्लॉग एंड करने जा रही हूँ। उससे पहले कोशिश करूँगी शॉर्ट बात करूँ, छोटी बात करूँ। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने बताया एक्सीडेंट हुआ था मेरी बच्ची का, और उसके साथ की बच्चियों की डेथ हो गई थी। तो मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में इतना खुल के बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो बाकी बच्चियाँ शामिल हैं, मैं नहीं चाहती उनमें से किसी के नाम आए। जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी बच्ची की और बात है, लेकिन ज़ाहिर अगर मैं ना होती सोशल मीडिया इस वक्त, मैं भी नहीं चाहती कि कोई आके मेरी बच्ची का नाम ले। तो इसी तरह उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं पसंद है। दूसरा जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उसकी वजह से भी मैं खुल के बात नहीं करती। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ केस में कुछ हो, या पहले से किसी को इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ भी हो। तो लेकिन ये है कि मैंने अपनी बच्ची को ये कहा था कि आप इस सारे मामले से पीछे हटने की कोशिश, लेकिन उसने मुझे एक ही बात कही थी, मामा आपने हमेशा हमें ये सिखाया कि सच बोले, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने सच का साथ देना है। तो आज जब सच बोलने की बारी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चों में ये है कि सच बोलते हैं। चाहे इतना मुझे यकीन है मेरे बच्चे कभी गलत का साथ नहीं देते, ना गलत के साथ खड़े होते हैं। तो उसने मुझे एक बात कही, मामा जिस अल्लाह ने मुझे पहले ज़िंदगी दी है, वो अगर ज़िंदगी मेरी हुई तो वो अल्लाह आगे भी मुझे कुछ नहीं होने देगा। जहाँ पर इतने मेरे साथ बैठी हुई बच्चियों की डेथ हो गई है, तो अगर उस गाड़ी के अगर देखा जाए, उसमें से ज़िंदा निकलना ही मौजज़ा है। तो जब जिस अल्लाह ने मुझे पहले बचाया, वो अल्लाह आगे भी मेरी हिफाजत करेगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, और अगर मेरी ज़िंदगी ना हुई कोई मुझे बचा नहीं सकता।
تو اگر میں سچ کے ساتھ کھڑی ہوں، مجھے کھڑا رہنے دیں، اور باقی میں ان چیزوں سے ڈرتی نہیں ہوں. مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، تو پھر میں آگے اس کو کچھ اور نہیں کہہ سکی. بس اللہ کی حفظ و امان میں دیا ہے. ہماری بچی اس وقت اس نے جس طرح ہم ہاتھ پاؤں نہیں پھولے، اس نے ہمت دکھائی، اس نے بچوں کو ہاسپٹل پہنچایا، ان کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ان کی فیملیوں کو سنبھالا. بہت بڑی بات ہے، اور اس چیز پہ مجھے اپنی بچی پہ بہت فخر ہے. لیکن مجھے اپنی بچی کا ایک بات پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ کی. دیکھیں گھر میں وہ کبھی کبھار آتی تھی، 2 ہفتے بعد آنا، 1 دن رکنا، پھر چلے جانا. ان بچوں کے ساتھ وہ صبح شام ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، 3-4 سال ایک جگہ پہ رہنا، اور اچانک اس طرح ان بچیوں کو اس کے ساتھ بچھڑ جانا، اور اتنی بری طرح بچھڑ جانا. میں اپنی بچی کو جانتی ہوں، یہ چیز میری بچی کے ساتھ بہت سالوں تک چلے گی، اور مینٹلی بھی وہ بہت سٹریس میں ان چیزوں میں رہے گی. اوپر سے 1 ہفتے بعد اس کے پیپر ہیں، اور اب مجھے ساری سچویشن میں سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کیا کروں. لیکن یہ کہ بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. بس آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور ہوتی ہے کہ ایک بات کیسی ہوتی ہے، لوگ اس ایک بات سے 10 باتیں اپنے ساتھ سے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ایسے ہوا، بچیاں پتہ نہیں کدھر جا رہی تھیں، بچیوں نے اپنے گھر سے پرمیشن لی ہوئی تھی، اپنے فرینڈ کی شادی میں گئی ہوئی تھی، واپس آ رہی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ اتنی باتیں بنا دی ہوئی ہیں بچیوں کے بارے میں، غلط بیانی. دیکھیں مجھے تو ہم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ پہلے ہی مینٹلی ٹرامیٹائز ہوتا ہے. بظاہر جوان بچیوں کو جانا کرنا کتنا پیرنٹس کے لیے مشکل ہے. میں سمجھ سکتی ہوں، میری بچی بھی تھی، اور اس وقت ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور بیچ میں ہم لوگ اپنی باتیں گھسیڑ دیتے ہیں، اور غلط بیانیاں اتنی زیادہ، ایک سے دوسرے کو، دوسرے کو تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، اتنی زیادہ باتیں ایک کے ساتھ دوسری لگاتا جاتا ہے، اور اتنی غلط بیانیاں کیے جاتا ہے. بات کیا ہوتی ہے، اس بات کو کیا سے کیا رنگ دے دیا جاتا ہے. تو لیکن حقیقت جانے بغیر ہم ایک دوسرے پر الزامات، اور یہ بھی ایک طرح کی تہمت ہے. حقیقت جانے بغیر ہم ایک سے دوسرے کو تیسرے کو غلط بیانیاں کیے جا رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، ہم باقی گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، پر غیبت تہمت ہمیں کوئی گناہ لگتا ہی نہیں. ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، ہمیں یہ گناہ نہیں لگتے. تو خدا را سمجھا کریں اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ایک دوسرے کی پردہ پوشی فرمائے. اس میں تو پردے والی کوئی بات بھی نہیں تھی. حقیقت جو تھی وہ سب کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی لوگ، میری بچی نے بس مجھے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، بس مجھے کہی تھی ماما 1 مہینہ ہم لوگ باتیں کریں گے، 2 مہینے باتیں کریں، پھر بھول جائیں گے. لیکن ہم نے اس وقت لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم نے اس وقت دیکھنا ہمارے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا. تو اس کی باتیں میرے دل کو لگیں، تو میں نے پھر اس کو بھیج دیا. اور یونیورسٹی والے بھی چھٹی نہیں دے رہے تھے. بس اللہ کے سہارے بھیجا ہے. جس اللہ نے پہلے مجھے اس کو واپس دیا، آگے بھی وہی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو بس آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اور آپ سے ایک بات اور کرنی تھی کہ میں نے کافی دیکھا ہے لائف آنے کا. کافی لوگ آتے ہیں لائف. میں آج تک نہیں آئی ہوں جو سچ میں، اور مجھے پتہ بھی نہیں کیسے آتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے مشورہ دیں مجھے لائف آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اگر میں آؤں، آپ لوگ جو ہے میری پیاری سی فیملی، میرے پیارے پیارے بہن بھائی، تو کیا آپ لوگ شامل ہوں گے اس لائف میں؟ اور کیا مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور کس ٹائم آنا چاہیے؟ سب سے بڑی جو مجھے کنفیوژن ہے اس بات کی ہے کہ کس ٹائم آنا چاہیے، کس دن آنا چاہیے. تھوڑا سا اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ میں لائف بھی آؤں گی. کوشش کروں گی، ظاہر 1-2 دفعہ آؤں گی تو مجھے پتہ چلے گا. اور اور جب میں لائف آؤں آپ نے بھی آنا ہے. یعنی میں اکیلی آ کے بیٹھی رہوں اور وہاں پر ویسے اکیلی جیسے ابھی لگی ہوئی ہوں لگی رہوں. تو اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں لائف آؤں، آپ سے باتیں کروں، تو میں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کل ملتے ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے جائیں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کرتے جائیں. کل ملتے ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.